کرام و حفاظان عظام، برادران اسلام، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقل رب زدنی علما۔ آمنت باللہ وبآیات کلام اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین وإلی غیر النہایہ۔ دامن غوث ہم نہ چھوڑیں گے، اپنے خواجہ سے منہ نہ موڑیں گے، جلنے والے جلیں مگر ہم تو رشتہ احمد رضا سے جوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ سامعین کرام، حاضرین محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل سننے سنانے سے پیشتر اللہ کے پیارے حبیب دانائے خفایہ و غیوب، امام الانبیاء، محبوب کبریا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، کہف الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، صاحب الجود والکرم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی شب بیدار ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں اس پر ایک حدیث آپ کو، میں جو بات کہوں گا وتھ قرآن اور حدیث، آپ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، میرے موبائل میں 300 حدیث کی کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی میں لفظ یا جملہ جو بولوں گا قرآن حدیث ہی کی روشنی میں ہوگا، اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دوں گا۔ آپ کو حضرت علامہ مولانا نفیس حبیب صاحب قبلہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو پوچھنے کی، آپ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پہلی بار میں اس دیار میں آیا ہوں، انشاءاللہ ابھی آپ سنیں گے تو خود جان جائیں گے، خود سے تعریف اچھی نہیں لگتی ہے کسی کو، تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہتا ہوں 1200 حدیثیں مجھے یاد ہیں، بخاری کی، مسلم سے آئے ستہ کی 1200 حدیثیں الحمدللہ غوث پاک کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز، کل اولیاء کے صدقے میں مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سننا چاہیں گے خدا کی قسم میں پوری رات حدیث سناتا رہوں گا، خالی 1-2 گھنٹہ نہیں، لیکن چونکہ ہمیں اور آپ کو آرام بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ صرف یہی کام نہیں کرنا ہے، بیوی بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے، روزی روٹی کے لیے بھی جانا ہے، تو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کے تحت میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، میں آپ کو اس پہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ آج آپ یہاں جو بیٹھے ہیں تو
تو آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے، اور جو گھر میں آرام فرما رہے ہیں ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، امام سیوطی نے جامع الحدیث میں، امام ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده وقال الترمذی هذا حدیث حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، میں نبی کے سامنے بیٹھا تھا، نبی ارشاد فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابیوں، اے اللہ کے بندو، جس جگہ بھی اللہ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی محفل سجتی ہے یا محفل منعقد ہوتی ہے جس میں اللہ کے بندے شریک ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو ایسی محفل والوں پر، مجلس والوں پر اللہ کے نورانی فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا حفتهم الملائکہ، فرشتے اپنا پر آپ پر، یہ شامیانہ آپ پہ ظاہری لگا ہوا ہے، فرشتوں کا نورانی شامیانہ بھی آپ پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک فضیلت ہوئی کہ نورانی فرشتے، اور حدیث میں ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ جن پر اپنا نورانی پر بچھا دیتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اطمینان و سکون نازل کرتا ہے ایسی محفل والوں پر۔ آپ خود سوچیں آپ کو کتنا سکون مل رہا ہوگا، یہاں بیٹھے ہیں، گھر میں رہتے ہیں تو کس طرح بے چین رہتے ہیں، اس محفل میں ہے کتنا سکون مل رہا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ اور اللہ والوں کی محفل کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی محفل ہے، اور جہاں نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار خود مدینے سے چل کر اپنے عاشقوں کی محفل میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب چونکہ بات میں نے چھیڑ دی ہے تو میں اس پہ بھی پروف دے دیتا ہوں آپ کو، میں اس کے بعد حدیث کو مکمل کرتا ہوں، ترجمہ ابھی میں نے مکمل نہیں کیا، بات چھڑ گئی ہے کہ نبی تشریف لاتے ہیں۔ کل کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ مولانا کیسے کہہ رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 4 جلد میں اس روایت کو تنویر الحوالق کے حوالے سے، تنویر الحوالق امام جلال الدین سیوطی کی تحریر کردہ کتاب ہے، اس کے حوالے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں، قد اخبرنت الثقات، قال الامام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، قد اخبرنت الثقات من اہل الصلاح انہم شاہدوا صلی اللہ علیہ وسلم مرارا عند المولد الشریف و عند ختم القرآن وفی بعض الاحادیث۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے نیک بندوں نے بارہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عاشقوں کی محفل میں تشریف لاتے دیکھا ہے، جہاں ختم قرآن کیا جاتا ہے نبی تشریف لاتے ہیں، نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے نبی تشریف لاتے ہیں، نبی کی حدیث بیان کی جاتی ہے نبی تشریف لاتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی محفل ہے۔ فرشتے محفل میلاد میں رحمت کے آتے ہیں، رسول اللہ خود اس بزم میں تشریف لاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شرف کی قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یا سو امید سے، وہ کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں، ہر جگہ ہیں ہمارے نبی۔ یاد کر کے دیکھو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ آپ دعا کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے نبی ہماری مدد کرتے ہیں، نبی کے صدقے میں غوث پاک مدد کرتے ہیں، ولیوں کے ولی مدد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز مدد کرتے ہیں، حضور بندہ نواز مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ارے کیا دم ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ آج لوگ گھٹانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں اپنے اولیاء کرام کے مراتب بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اب آئیے حدیث کی طرف آ جائیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کن کا؟ جو ایسی محفل میں جو آپ آئے ہو، آپ زمین پر خدا کا تذکرہ کر رہے ہو، اللہ اپنے نورانی فرشتوں میں آپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، سوچو تو کیا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے۔ جو دکانوں میں ہیں کیا وہ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے۔ جو چوراہوں پہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کیا وہ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آپ کا آنا برکت ہے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ جب تک یہاں بیٹھے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا، آپ کے درجات بلند کرتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں کیونکہ جو پوسٹر کا مضمون ہے وہ ہے جشن 11ویں شریف، پھر جشن دستار بندی، اسی کے حساب سے میں نے 2 آیتیں کوڈ کی ہیں، اور اتنا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مگر مختصراً میں دونوں پہ کچھ حدیثیں آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں اتر جائے، اور ایسی حدیثیں سناؤں گا تاکہ آپ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت ہمیشہ سنوارتے رہیں، اور ایسی حدیثیں سناؤں گا جس پر عمل کر کے آپ کی زندگی ہمیشہ بنتی رہے۔ روز مرہ کی زندگی میں یوز ہونے والی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت اب ولیوں کی تعریف فرما رہے ہیں، پروردگار عالم اپنے کلام میں ولیوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا ہے، نیکوں کے ساتھ رہنا ہے۔ غوث پاک سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ خواجہ غریب نواز سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور بندہ نواز سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے یہ تو اتنے سچے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہم پر آسمان سے بارش کرتا ہے۔ آؤ حوالہ نوٹ کر لو پیارے اسلامی بھائیوں۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، امام منذری ہیں الترغیب والترہیب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جامع الحدیث میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام ہندی ہیں کنز العمال میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن فبهم تسقون وبهم ترترون وبهم ترزقون ما مات منهم احد الا عبد الله مكانه آخر۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ تھے، ترجمہ سنو مسلمانوں، ایمان میں تابانی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت انس ہیں، صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے بندو، میرے صحابیوں سن لو، زمین پر ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر 40 اولیاء کرام باقی رہیں گے، انہی کے صدقے میں اللہ تمہیں روزی دے گا، انہی کے صدقے میں تم پر بارش ہوگی، انہی کے صدقے میں تمہاری دشمنوں پر مدد کی جائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ دوسرے کو اس جگہ پہ پیدا فرما دیتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، آج ولیوں کا کھاتے ہیں لیکن ولیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ تو آج ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم پر آسمان سے بارش ہو، مگر اللہ ہم پر آسمان سے بارش برساتا ہے تو یہ ولیوں کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہمیں روزی دی جائے، مگر ہمیں اللہ روزانہ کھلاتا پلاتا ہے، یہ ولیوں کا صدقہ ہے، غوث پاک کا صدقہ ہے، خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے، حضور بندہ نواز کا صدقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم فاتحہ دلاتے ہیں، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کچھ ایمانی باتیں ہو جائیں، ایسے تقریریں تو بہت سنتے ہیں، کچھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں ہو جائیں
फेस टू फेस बैठे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें भी ले लें। आज हम फातिहा दिलाते हैं, उस पर भी एतराज करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो फातिहा का खाना ना खाए वो शैतान है, वो इब्लीस है, वो मरदूद है, वो रजीम है, और आप खुद गवाही दोगे। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप खाना खाते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं फिर कहता हूं बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहोगे कि नबी ने फरमाया, हदीस में आया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाओ। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो शैतान उस खाने में शरीक हो जाएगा। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हो तो शैतान उस खाने को नहीं खाता। अब मैं आपसे पूछता हूं, हुफ़ाज़ान किराम बैठे हैं, क़ारियानी एज़ाम बैठे हैं, इनसे पूछो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है कि नहीं? कुरान का 19वां पारा सूरह नमल, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान की आयत है। तो जब एक आयत खाने पे पढ़ देते हो, खाना नहीं खाता कौन? शैतान नहीं खाता। और हम तो खाना रख करके कितना पढ़ते हैं? सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, हजारों आयतें पढ़ते हैं, जब तक जी चाहता पढ़ते रहते हैं। फिर बताओ, एक आयत के पढ़ने से शैतान नहीं खाता और कुछ लोग नहीं खाते। अब वो क्या हुए सोच लो आप, आपके हिसाब से आप सोचो। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इसीलिए जो बुजुर्गों के नाम खाना फातिहा दिलाया जाता है, न्याज नजरो न्याज की जाती है, वो तबर्रुक हो जाता है। अगर जिस नीयत से खाओगे, औलियाए किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन इज़ाम तशरीफ फरमाते हैं कि नबी के नाम का फातिहा का खाना, गौसे पाक के नाम का फातिहा का खाना, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का फातिहा का खाना, आला हजरत फरमाते हैं बरकत वाला हो जाता है। अगर बीमार हो इस नीयत से खाओगे तो अल्लाह शिफायाबी अता फरमाएगा। वो खाना बरकत वाला है, क्योंकि नाम किनका है ये देखो, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। ये मसल सच है कि माहौल का होता है असर, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। फातिहा की बात चली तो मैं आपको बता दूं, अब इसी पे जब गौसे पाक का बकरा कोई कह देता है तो उस पर भी लोगों को चिढ़ होती है कि गौसे पाक का बकरा कैसे हो गया, ये तो हराम हो गया, गैरुल्लाह का नाम आ गया, गौसे ख्वाजा गरीब नवाज की छठी, ऐसा नहीं हो सकता, ये शिर्क है, गैरुल्लाह का नाम नहीं आना चाहिए। मगर मैं आपको हवाला देता हूं, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में है, मिशकात शरीफ में है, हवाला नोट करो मुसलमानों। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हुमा काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना हब्बस सलात अलल्लाह सलातु दाऊद व इन्ना हब्बस सियाम अलल्लाह सियामु दाऊद। ये हदीस है, तर्जुमा सुनो क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, बुखारी सियाह सित्ता की किताब है और मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में है, मुस्लिम में है तो उसको मुत्तफक अलैह कहते हैं, तो बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। बुखार अब आएगा लोगों को सुनकर, माना सुन करके। कुछ लोग हैं जो खाली बुखारी बुखारी का नाम लेते हैं, कहते हैं बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, तिरमिजी में दिखाओ, सियाह सित्ता में दिखाओ, तो उनको बुखार लाने के लिए मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी है। अब आप सुनो तर्जुमा मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना हब्बस सियाम अलल्लाह सियाम दाऊद। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अगर किसी का रोजा सबसे अच्छा रोजा है, सबसे प्यारा रोजा है, सबसे महबूब रोजा है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। अगर किसी की नमाज रब के नजदीक सबसे अच्छी नमाज है, सबसे प्यारी नमाज है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। अब बताओ, इस हदीस में दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा अल्लाह को प्यारा है, दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज अल्लाह को प्यारी है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज कहा जा सकता है, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा कहा जा सकता है, तो गौसे पाक का बकरा कहा जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया है और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उनकी नमाज। अब नमाज किसके लिए आप पढ़ते हो बताओ? अल्लाह के लिए पढ़ते हो लोग, लेकिन क्या कहते हो? अल्लाह की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। आप क्या कहते हो? असर की नमाज। असर खुदा है क्या? यहां भी देखो असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, फजर की नमाज है, नमाज असर की फजर की, यहां भी गैरुल्लाह की तरफ, हालांकि इबादत रब की करते हो मगर मंसूब गैरुल्लाह की तरफ करते हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे असर की नमाज हो सकती है, जोहर की नमाज हो सकती है, मगरिब की नमाज हो सकती है, ऐसे गौसे पाक का बकरा हो सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब जिक्र जगह जब ज़बह किया जाता है उस वक्त नियत देखी जाती है, उस वक्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर ही ज़बह किया जाता है। और एक तकबीर, नारे रिसालत,
علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا فصیح الدین مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں پہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، بہت پوائنٹڈ ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ تجاہل عارفانہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، بسم اللہ کہہ دیتے، بسم اللہ، ایسا نہیں، اللہ کو ظاہر کرنا ہے، کو بسم اللہ کہنا ہے۔ کیا بسم اللہ؟ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج لوگ کچھ مسئلے کے لیے لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، عالم قابل موجود ہوتا ہے لیکن اس سے مسئلہ نہیں پوچھتے اپنے امام سے، وہ گوگل سرچ کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، گوگل سرچ۔ آج ڈیجیٹل مفتی پائے جاتے ہیں، حقیقی جو مفتی ہوتا ہے اس سے پوچھتے نہیں، سب ڈیجیٹل مفتی بنتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے علم اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ مانا نہیں حضرت لیٹسٹ چاہیے۔ ارے لیٹسٹ صحابہ کرام 1,40,000 تھے، ان کے نام کو ڈھونڈو، برکت ملے گی، ایک سے ایک لیٹسٹ نام صحابہ کا ملے گا، مگر ڈھونڈو تو صحیح کتنی صحابیہ تھی، ان کے نام پر اپنے بیٹیوں کا نام رکھو، صحابہ کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھو، اور لفظ احمد یا محمد شروع اور آخر میں ضرور لگا لیا کرو، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جس کے نام میں محمد اور احمد لگا ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اکرام کے طور پر اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اسے کلمہ مرتے وقت نصیب ہو جائے گا، وہ کیسا بھی ہو۔ سوچو یہ برکت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنے پیدا ہوتے میں سب کے نام میں محمد لگاتا ہوں۔ کیا بات ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں نبی کی حدیث بھی 2 3 محمد ہو؟ جس دسترخوان پہ محمد نام کا کوئی نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مگر آج ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نفیس احمد صاحب حبیبی موجود ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو ان سے آ کے رابطہ قائم کرو، ان کے پاس آ کے سیکھو، اگر آ کے مسئلہ سیکھو گے تو ہزاروں رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں روایت سن لو ایمان میں تابانی پیدا ہو جائے گی۔ اور علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم شریف میں، اور غوث پاک بنیت الطالبین میں، اور حضرت طالب مکی قوت القلوب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے حضور مجلس علم خیر من الف رکع من صلاۃ الف رفع، صلاۃ کا لفظ بھی بڑھا ہوا ہے کہ ایک علمی مجلس میں حاضر ہو جانا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر دین کا ایک مسئلہ سیکھتے ہو اور روایت لے لو، بات آ گئی ہے، پتہ نہیں پھر وقت ملے کہ نہ ملے۔ حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے، کنز العمال میں روایت درج ہے، جامع الحدیث میں امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی المفترق والمفترق علامہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت درج ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث یاد آ رہی، سن لو پیاری اسلامی بھائیو۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسألۃ واحدۃ یتعلمها المؤمن خیر له من عبادت سنہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ایک دینی مسئلہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، ایک دینی مسئلہ اگر کوئی آدمی سیکھتا ہے تو 1 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ 1 سال کی عبادت یعنی نفل عبادت ہی مراد ہے، نفل نماز 1 سال تک اگر کوئی پڑھتا رہا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، کیونکہ اگر کوئی عبادت کرے گا تو صرف اس کو فائدہ ہوگا، مگر اگر کوئی مسئلہ سیکھے گا تو اپنا بھی فائدہ کر سکتا ہے، دوست کا بھی فائدہ کر سکتا ہے، خاندان والوں کا فائدہ کر سکتا ہے، محلے والوں کا فائدہ کر سکتا ہے، اپنے مومن بھائی کا فائدہ کر سکتا ہے۔ تو یہ حبیبیہ جو یہاں جامعہ حبیبیہ غوثیہ موجود ہے، اگر کوئی مسئلے کی ضرورت ہے تو آپ یہاں آ جائیے، حضرت سے مسئلہ پوچھئے، آپ یہاں آئیے، حضرت کی زیارت کیجئے، مسئلہ پوچھئے، آنے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا اور جانے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یہ حدیث پاک ہے کہ جو علم کی طلب میں کوئی انسان نکلتا ہے تو جب تک کہ اپنے گھر واپس نہیں چلا جاتا اللہ کے راستے میں ہوا کرتا، تو آنا بھی ثواب آپ کا، یہاں جانا بھی ثواب۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، لوگ غوث پاک کا بکرا، یہ بات چلی تھی غوث پاک کا بکرا کہنے میں، تو میں نے حدیث پیش کر دی، ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، ابو داؤد شریف میں
یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد ہے باب الملاحم ہے، اور مشکات شریف میں بھی اسی باب کے تحت حدیث آئی ہے۔ الفاظ حدیث سنو مسلمانوں، ایمان میں تابانی پیدا ہو جائے گی۔ ان صالح بن درہم یقول انطلقنا حاجینا فاذا رجل فقال لنا الى جنبكم قريه يقال لها لبل قال نعم قال من يضمن لي منكم ان يصلي لي في مسجد الشعر ركعتين او اربع يقول هذه الصلاه لابي هريره۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت صالح بن درہم روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے۔ کس کے لیے؟ حج کے لیے نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول مل گئے سامنے، کہنے لگے فلاں فلاں بستی سے ہو کر کے جاؤ گے؟ ہاں فلاں بستی سے ہو کر کے جائیں گے۔ جیسے آپ کے محلے کا کوئی حج کرنے جاتا، پوچھتے ہو بنگلور سے جاؤ گے، گوا سے جاؤ گے، بمبئی سے جاؤ گے، کہتے ہو کہ نہیں؟ ایسے حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے فلاں فلاں بستی سے جاؤ گے؟ ہاں اچھا تو فلاں بستی سے جاؤ گے، فلاں بستی میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد اشعار ہے، ابواللہ نام بستی پڑے گی، اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد اشعار ہے، وہاں تم 2 رکعت اگر ٹائم ملے یا اگر زیادہ ٹائم ملے تو 4 رکعت نماز پڑھ کے کہنا یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے۔ سوچو نماز کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہوتی ہے، لیکن ابو ہریرہ صحابی رسول کا ایمان اور عقیدہ دیکھو، فرماتے ہیں نماز پڑھنا اور کہنا یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مانا ہو ثواب هذه الصلاۃ لابی ہریرہ، یعنی اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم نذر کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں تو النذر للہ مانا ہو ثواب هذه نذر لغوث العظم لخواجہ غریب نواز لبندہ نواز، کہ جو بھی ہم نذر کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، مرو سے ایصال ثواب غوث پاک کی روح کو کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی روح کو کرتے ہیں، حضور بندہ نواز کی روح کو کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم عام بول چال میں روز مرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں وہ ضروری ہے۔ آپ بول سکتے ہو غوث پاک کا بکرا، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ جیسے جب ابو ہریرہ کی نماز ہو سکتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہو سکتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہو سکتا ہے، تو غوث پاک کا بکرا بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، تو غوث پاک کے نام فاتحہ دلاؤ، لیکن پہلے اصل نماز ہے۔ کیا ہے؟ ہم میں بھی غلطی ہے، ہم لوگ نماز کو نہیں پڑھتے، فاتحہ کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ امام نماز کے لیے مغرب کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ادھر فاتحہ کے لیے لوگ بلانے آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت فاتحہ دیکھیں، فاتحہ دیکھیے، فاتحہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب کا مطلب ہے کرو گے تو ثواب، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ، لیکن نماز فرض ہے، فرض عین ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ، ایک وقت کی چھوڑو گے تو گناہ۔ نماز کی یہ اہمیت ہے۔ میں کہتا ہوں پیاری اسلامی بھائیو، کم سے کم اس دن جس دن فاتحہ دلا رہے ہو، غوث پاک کی 11ویں کر رہے ہو، غوث پاک نام دیکھو، غوث پاک۔ اور یہاں پہ لوگ بکرا ان کے نام کا کاٹتے ہیں، اس میں اجھڑی بھی ملا دیتے ہیں، لوگ ملاتے ہیں، ہے کہ نہیں حضرت؟ بہت ساری جگہ، ہاں بوٹی دیکھو، بوٹی ملاؤ گے فاتحہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ سوچیے آپ، بوٹی، اور اس کو آپ ملاتے ہو اور غوث پاک کے نام فاتحہ دلاتے ہو، اور پاک میں ناپاک اگر آ گیا تو کچھ قبول نہیں ہوگا، تو وہ نہیں ملانا۔ اگر 1000 نہیں لاکھوں کا بکرا لا کے کاٹو، اگر وہ ملا دو گے تو فاتحہ قبول۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے، وہ پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہوشیار ہو جاؤ، وہ نہیں آپ کو ملانا ہے۔ اور اگر لوگ بتاتے ہیں، کہتے نہیں بیوی کہہ رہی ہے، ارے بھائی آپ دیکھو گے، آپ کو فاتحہ کہتے ہو غوث پاک کے نام فاتحہ دلائے، میرا کام نہیں ہوا، اس لیے آپ کا کام نہیں ہوتا کہ فاتحہ صحیح سے نہیں کراتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر دل سے غوث پاک کو یاد کرو تو غوث پاک آپ کے سامنے موجود ہوں گے، مگر وہ عشق چاہیے، وہ محبت چاہیے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں، علامہ شتروفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بہجت الاسرار شریف میں، وَلَوْ اِنْكَشَفَتْ عَوْرَتُ مُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ
وانا بالمغرب لسترتها، اللہ کی قسم غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے کسی مرید کا صدر ننگا ہو جائے، میں مغرب میں ہوں وہ مشرق میں ہو، یا میں مشرق میں ہوں وہ مغرب میں ہو، یا ہندوستان میں ہو میں بغداد میں ہوں، اگر مجھے پکارے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہوں گا اور اس کی پردہ پوشی فرماتا نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ، نہیں کوئی ایسا بھی فریادی آقا، خبر جس کی تو نے نلی غوث آدم، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث آدم۔ دل سے یاد کر کے تو دیکھو، آپ فارمیلٹی کے لیے یاد کرتے ہو، یار فلاں فاتحہ دلائے، میں نہیں دلاؤں گا تو تانا دے گا۔ ارے محبت میں دلاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مگر آج ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، فاتحہ دلاؤ، دل سے دلاؤ، مگر پہلے نماز ہے، بعد میں نیاز ہے۔ پہلے نماز فرض عین ہے۔ ایک حدیث نماز پہ سنا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، حدیث سنتے چلو۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام ہندی نے کنز العمال میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ وفی روایت اخری ان انس بن مالک وفی روایت اخری ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان تینوں صحابہ سے یہ روایت ہے۔ اب کوئی بھی صحابی کا نام آ جائے تو آپ یہ روایت لے سکتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ البانی جو منمانی کرتا ہے، لوگ البانی کی بہت مانتے ہیں، تو البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب آپ ترجمہ سنیے۔ حضرت انس بن مالک ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے امت کے لوگو، اے میرے صحابیوں، سنو، قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی آپ سے، فاتحہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز اہم ہے۔ اگر نماز صحیح ہے، نبی فرماتے فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمْلِهِ، اگر نماز درست ہے تو نماز کے صدقے میں سارے اعمال جو آپ کے درست نہیں ہیں اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ نماز کے صدقے میں اگر نماز صحیح ہے، لیکن آگے سنو، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمْلِهِ، لیکن اگر نماز میں کمی ہے، سارے اعمال تمہارے پورے صحیح اور نماز مکمل نہیں ہے، تو سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نماز پہ ڈیپینڈ ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز اعظم العبادات ہے۔ مگر آج ہم نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، فاتحہ دلانے کے لیے دوڑتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت تک آپ کا فاتحہ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے۔ اس وقت غوث پاک کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں اگر بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن تک نہ کرو۔ اگر غوث پاک مسلمان سمجھتے بے نمازی کو تو دفن کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مگر آج ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، پیران پیر کا نام لیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، سید الاولیاء کا نام لیتے ہیں، کہتے فاتحہ میں نے کیا میرا کام نہیں ہوا۔ آپ کا کام ضرور ہوگا، مگر جب فاتحہ نماز پڑھ کے دلاؤ گے تو آپ کی فاتحہ قبول کی جائے گی نماز کے صدقے میں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نماز کا اہتمام پہلے کرو، بعد میں فاتحہ کا التزام کرو۔ پہلے نماز ہے، بعد میں نیاز ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت ہوتا جا رہا ہے، میں نے 2 آیت پڑھی تھی، قر رب زدنی علما، اس پہ 1-2 حدیث میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ غوث پاک کی 11ویں شریف کا بھی اس میں ٹائٹل لگا ہوا تھا، جشن 11ویں شریف اور جشن دستار بندی۔ دستار بندی کی یہ محفل ہے، یہاں آپ آئے ہو، 11ویں شریف کی یہ محفل ہے، تو 11ویں والے پیران پیر کے بارے میں آپ نے روایتیں سن لی ہے۔ اب علماء کرام، حفاظان اعظام اور جن کے لیے دستار بندی کا منظر آپ دیکھنے کے لیے آئے، ان کے بارے میں بھی چلو۔ علماء کی آپ عزت کرو، علماء کی قدر کرو۔ خدا کی قسم یہ علماء کرام ہیں جن کے صدقے میں آپ کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ جو حدیث میں نے سنائی تھی اس میں علماء کرام کا نام بھی ہے۔ علامہ مرقات شریف میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ علماء کرام ہیں جن کے صدقے سے زمین باقی ہے۔
تو علماء کرام کے بارے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. پہلے حوالہ لے لو, کتنی کتابوں میں حدیث درج ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ علماء کی عزت کرو, لوگ آپ کی عزت کریں گے. اللہ کی قسم, علماء کی عزت کرو, لوگ آپ کی عزت کریں گے. اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود بخود بیٹھا دے گا. وہ جو آپ کا دشمن تھا آپ کا دوست بنتا نظر آئے گا. پہلے عمل کر کے تو دیکھو, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. چلیے میں وہ روایت سنانے والا ہوں. پہلے حوالہ لے لو. میرا اصول ہے میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا. امام ترمذی, امام منذری نے الترغیب والترہیب میں, اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں, امام دیلمی نے مسند الفردوس میں, امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں, امام سیوطی نے جامع الاحادیث میں, امام ہندی نے کنز العمال میں, امام مناوی نے فیض القدیر میں, اور ایک ابن عساکر ہیں تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور بھی بہت سے. اتنا اب میں حوالہ دوں گا تو حدیث کب پڑھوں گا, سوچو کتنا. بہت ماننے والے کے لیے ایک حدیث کافی ہے, ایک کا حوالہ. نہ ماننے والے کے لیے قرآن لا کے دکھاؤ, پوری بخاری لا کے دکھاؤ, ماننے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ وہ پڑھتے تو ہیں مگر عشق مصطفیٰ ان کے اندر نہیں. پڑھا علم دی دینداری نہ آئی, بخار آیا ان کو بخاری نہ آئی. بے عشق مصطفیٰ جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو بخاری نہیں آتی. اگر بخاری پڑھنا ہے عشق والی تو حضرت مولانا نفیس احمد صاحب حبیبی کے پاس تشریف لائیں, تو عشق و محبت والی حدیث آپ کو سنائیں گے. آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کا عشق بھی منور ہوگا. بہرحال چلیے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے. عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت ابی بکر صحابی رسول نے فرماتے, اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, اے اللہ کے بندو, اے میری امت کے لوگو, چار چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کو بننا ہی بننا ہے. چار میں سے ایک بننا ہے, پانچواں نہیں بننا, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. رحمت للعالمین فرماتے ہیں, جو سب کے لیے رحمت بن کے آئے. نبی فرماتے ہیں ان چار میں سے آپ کو بننا کیا, اغدو عالما. پہلے نبی فرماتے عالم دین بنو. اب آپ سوچو گے یار ہماری عمر ہو گئی ہے, ہم 60-70 سال کے چلے ہو گئے ہیں, عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ چلو عالم نہیں بن سکتے. او متعلمہ, طالب علم بنو, علم دین سیکھنے والا, حدیث پڑھنے والا. ابھی جو بچے پڑھ کے عالم دین بن رہے ہیں, ابھی وہ منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ وہ بچے کہ جب وہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنا نورانی پر بچھایا کرتے ہیں. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. جب اللہ کا نیک بندہ, قرآن پڑھنے والا, حدیث پڑھنے والا, علم دین سیکھنے والا کوئی طالب علم زمین سے گزرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنا نورانی پر بچھا دیتے ہیں. سوچو آپ ان کی بے عزتی کرتے ہو, تو جب یہ طلبہ کا مقام ہے تو جو عالم ان کو تعلیم دے رہا اس کا مقام کیا ہوگا؟ سوچو مسلمانوں. تو میں حدیث بیان کر رہا تھا, باتوں باتوں میں بات آگے بڑھ گئی. یا رسول اللہ, لاکھ سوچوں کہ کوئی اور ہو عنوان کلام, باتوں باتوں میں تیری بات نکل آتی ہے. تو میں حدیث سنا رہا تھا, نبی فرماتے عالم دین بنو یا طالب علم بنو. اب آپ سوچو کہ طالب علم بھی نہیں بن سکتے کیونکہ عمر ہو گئی ہے, تو نبی آگے آپشن دے رہے ہیں, او مستمعن او محبا, یا عالم دین کی بات سننے والا بنو. عالم دین بنو نہیں بن سکتے, طالب علم بنو نہیں بن سکتے, عالم دین کی بات سننے والا تو بن سکتے ہو. نبی کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں تو آگے فرمات او محبا, یا اس سے محبت کرنے والا بن جاؤ, بیڑا پار ہو جائے گا. چار میں سے بننا, نبی فرماتے ہیں پانچواں مت بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. عالموں کو کیا سمجھتے ہو پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ علماء کرام ہیں جو آپ کو آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ کے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں. ہر جگہ عالم کو آگے رکھتے ہو, مگر جب معاملہ آتا ہے تنخواہ دیکھنے کا, پیسہ دینے کا, تو بیچارہ امام پیدل چلتا ہے اور آپ گاڑی سے چلتے نظر آتے ہو. اگر امام گاڑی لے لیتا ہے تو کہتے ہو چیٹنگ کر کے لیا, یہ کہاں سے آ گیا, ٹوپی پہنا کے لیا ہوگا. سوچ اچھی رکھو. اگر تم اچھا لوگوں کے لیے سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سوچ میں بھی برکت عطا فرمائے گا, کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا, دکان و مکان میں بھی برکت عطا فرمائے گا. کیونکہ حدیث میں ظن المومنین خیرا, اگر سوچنا ہے تو مومن کے بارے میں اچھا سوچو ورنہ غلط مت سوچو.
وہ تو امام ہے تمہارا، اس کے بارے میں غلط سوچو گے تمہاری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ہر چیز میں امام آگے، ہر چیز میں مولانا آگے، ہر چیز میں حافظ آگے، ہر چیز میں قاری آگے، مگر جب کچھ دینے لینے کی بات آتی ہے تو اس کو پیچھے رکھتے ہو۔ نہیں مسلمانوں، علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، قاریوں کی قدر کرو، عالم کی قدر کرو، مفتیوں کی قدر کرو۔ ان کی قدر کرو گے لوگ تمہاری قدر کرتے نظر آئیں گے۔ آج بچے تمہارے گھر میں تمہاری عزت نہیں کرتے، تمہاری بیوی تمہارے گھر میں تمہاری عزت نہیں کرتی، تمہارا دوست تمہاری عزت نہیں کرتا، تمہارے محلے والے تمہاری عزت نہیں کرتے، لیکن اگر چاہتے ہو محلے والے بھی عزت کریں، دوست بھی عزت کریں، بال بچے بھی عزت کریں، اور میری اولاد بھی میری تعظیم کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کی تعظیم کرو، حفاظ کی تعظیم کرو، اماموں کی تعظیم کرو، ان کو خوش رکھو۔ ان کو خوش رکھو گے زمانہ آپ کو خوش رکھے گا، دنیا والے آپ کو خوش رکھیں گے، گھر والے آپ کو خوش رکھیں گے، آپ کی اولاد آپ کو خوش رکھے گی، ورنہ کن کما تدین و تدان کے تحت جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہی حال ہوگا۔ آج ہم مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا موٹیو کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ خدا کی قسم یہی ہے کہ ہم علماء کو نیچا سمجھتے ہیں۔ یہ تصور بدلو، علماء کو ہر جگہ آگے بڑھاؤ، نماز میں اس کو آگے بڑھاتے ہو، جنازہ میں آگے بڑھاتے ہو، نکاح میں آگے بڑھاتے ہو، قرآن خوانی میں آگے رہتا ہے، ہر چیز میں آگے رہتا ہے، مگر جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیتے ہو۔ یہی کمی ہے۔ غیر لوگ جو باطل ہیں وہ کتنی عزت کرتے ہیں سوچو اپنے گروؤں کی، مگر آپ اپنے امام کی، جو کہ آپ کا رب سچا ہے، آپ کے نبی سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے، غوث پاک سچے ہیں، خواجہ غریب نواز سچے ہیں، یہاں سب سچے ہی سچے ہیں، علماء کرام سچے ہیں، حفاظان اعظام سچے ہیں، اور اللہ گارنٹی دیتا ہے، قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتا ہے، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں مسلمانوں، اللہ فرماتا اپنے کلام میں کہ اگر مجھ سے کوئی ڈرنے والے دنیا میں لوگوں جتنے لوگ پیدا ہوئے، اگر میں ان میں کوئی ڈرنے والا مجھ سے ہے تو علماء کرام۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ جانتا علماء کرام ڈرنے والے ہیں، یہ رب سے ڈرتے ہیں، مگر آپ تو نہیں ڈرتے، تو کم سے کم ان ڈرنے والوں کی عزت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام غیب سے بناتا نظر آئے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا عالم دین بننا ہے یا پھر طالب علم بننا ہے، یا عالم دین کی بات سننے والا بننا ہے یا اس سے محبت کرنے والا بننا ہے، پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سوچو، ایک اور حدیث میں سنا دیتا ہوں، بہت ایمان والی حدیث ہے اور بہت ضروری ہے اس کا سنانا، اس پر عمل کرو گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دینا چاہتے ہو دو، دنیا کی تعلیم دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈی ایم بناؤ، ایس ٹی ایم بناؤ، کلکٹر بناؤ، جو چاہو بناؤ، مگر پہلے اسے صحیح قرآن پڑھنے والا بناؤ، نماز صحیح پڑھنے والا بناؤ، روزہ صحیح رکھنے والا بناؤ، اور جامعہ حبیبیہ غوثیہ میں بھیجو اسے، تاکہ اسے صحیح تعلیم ملے، قرآن وہ صحیح۔ آپ کے گھروں میں عورتیں تو قرآن پڑھا دیتی ہیں ٹیوشن میں، یہاں پڑھ لیے وہاں پڑھ لیے، مگر الفاظ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک قرآن صحیح نہیں پڑھو گے تب تک کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور صحیح نہیں پڑھو گے تو الٹا آپ پہ گناہ آئے گا۔ اگر صحیح قرآن پڑھو گے تو حدیث پاک میں آیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن عند آخر آیت تقرأها۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم یہ قرآن جو صحیح پڑھتے ہیں ان سے فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تک قرآن تو پڑھے گا جتنا تجھے یاد ہوگا اتنی مقام پہ آگے بلند ہوگا۔ اب جس کو قرآن جتنا یاد ہے، صحیح سے پڑھنے والا پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ سوچو مسلمانوں، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہی اس کا مقام ہوگا، وہی اس کی منزل ہوگی، وہی اس کا مکان ہوگا۔ سوچو مسلمانوں، یہ برکت ہے۔ مگر آج، اور نبی تعریف فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت عثمان غنی ہے، ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترمذی شریف میں حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن پڑھنے والے کو اللہ کے نبی بہتر فرما رہے ہیں، رسول تعریف فرما رہے ہیں، رسول اچھا کہہ رہے ہیں، اور تم ان کو اچھا نہیں سمجھتے؟ رسول جن کی تعریف فرما رہے ہیں حفاظ کی، عالموں کی، کہ وہ اچھا ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے، سب میں وہ اچھا ہے۔ پوری دنیا والوں میں سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، وہ عالم دین ہے جو حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، وہ حافظ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اور نبی اچھا سمجھے، رسول اچھا سمجھے، اللہ اچھا سمجھے، صحابہ اچھا سمجھے، تابعین اچھا سمجھے، اولیاء کاملین اچھا سمجھے، مگر آپ انہیں اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو دنیا والے اچھا کہیں گے، مگر جب عالموں کی عزت کرو گے، ان کو اچھا کہنا شروع کر دو، عزت کرنی شروع کر دو، دنیا والے آپ کی عزت کرنی شروع کر دیں گے، آپ کو آگے رکھیں گے، آپ کا نام لیں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، آپ کی قدر کریں گے، گھر میں بھی عزت ہوگی، باہر بھی عزت ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی یہ فضیلت ہے۔ آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح عالم دین جب کوئی حدیث پڑھتا ہے، حدیث کی بھی یہ فضیلت ہے، طالب علم کی بھی فضیلت ہے۔ چلیے وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام رازی ہیں، تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی ہیں، اس میں امام اسماعیل حقی ہیں، روح البیان کتاب ہے، اس میں امام سالوی ہیں، تفسیر السالوی ہے، امام ساوی ہیں، تفسیر الساوی ہے، اور امام سمرقندی ہیں، اور کتاب ہے تنبیہ الغافلین۔ اب روایت کے الفاظ سن لو۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من متعلم یختلف الى باب عال الا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة ويمشي والارض تستغفر له۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ أُتْقَاءُ اللَّهِ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پیارے مسلمانوں سوچو، آگے اور الفاظ تھے، میں نے شارٹ کر دیا۔ آگے من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذي نفس محمد بيده ما من متعلم يختلف الى آخر الحدیث۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، سوچو مسلمانوں، پوری حدیث مجھے آ گئی ذہن میں۔ اب میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، ایمان میں تابانی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت انس ہے، صحابی رسول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں کوئی جنتیوں کو دیکھنا چاہے، آپ کی خواہش ہو یار جنتی کون لوگ ہوں گے، تو نبی فرماتے اگر دنیا میں کوئی جنتی دیکھنا چاہے تو طالب علموں کو دیکھ لے۔ کون طالب علم؟ دینی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے۔ ابھی جن لوگوں کی دستار ہوگی ان کو دیکھو، نبی فرماتے ہیں اگر جنتیوں کو دنیا میں دیکھنا چاہے تو طالب علموں کو دیکھو۔ سوچو، نبی اس کے بعد قسم کھا کے فرماتے فوالذی نفس محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم، جو کوئی طالب علم کسی عالم دین کے دروازے پر علم دین حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم پر جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ سوچو، 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، زمین اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں۔ حتی النمل فی حجرہا، اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں ان کی تعریف کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سوچو، کیا کوئی انسان ایسا ہے دنیا کا؟ کیا نماز پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے؟ اتنی لوگ دعا کر رہے ہوں، لیکن جو طالب علم آ کے قرآن سیکھتا ہے۔ اور ایک بات یہاں بتا دینا چاہے تو اسی لیے سب سے افضل علم کو، سب سے افضل کا کیا کہا گیا؟ علم کو کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ روایت میں سنا دیتا ہوں، چلیے بات آ گئی ہے، یہ اس پہ گفتگو ہو جائے۔ سب سے افضل علم ہے کیسے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ اس روایت کو امام ہندی نے کنز المال میں، امام سیوطی نے جامع الحدیث میں، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ الفاظ حدیث سن لو بس، اس کے بعد گفتگو ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ ٹائم ہو رہا ہے نہیں کہ اچھا انشاءاللہ ٹھیک، بس 2 سے 5 منٹ لاسٹ، 5 منٹ میں پورا سمیٹ دے رہا ہوں، اور اس کا نچوڑ آپ کے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تفصیلاً گفتگو ہوگی، کیونکہ ابھی تو موڈ بن رہا تھا، حدیث ہے کتنی میں کہتا آپ کو سناتا، ابھی تو کچھ موضوع کے تحت نہیں ہوا۔ چلیے بہرحال پھر بھی میں اس کا ترجمہ کرتا رہوں، حدیث میں سنا دے رہا ہوں جو افضل میں نے کہا ہے، اس پہ آپ کو میں حوالہ دے دیا ہوں کتاب کا اور حدیث سنانے والا۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم افضل من العبادہ والصلاۃ والجہاد والصوم. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. آخر میں والجہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، میں نے بیچ میں لے آئے مگر معنی مفہوم وہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین سب سے افضل ہے. علم دین کا سیکھنا، طلب کرنا. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ جب دین کی تعلیم ہوگی آپ کا وضو صحیح ہوگا، آپ کی نماز صحیح ہوگی. جب آپ کو طریقہ ہی نہیں معلوم ہوگا، رکوع کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے؟ تو طلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت آپ میں علم دین کا اتنا حاصل کرنا جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، آپ پہ فرض ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، تو دینی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی اور آپ بھی حاصل کرو. اگر آپ نہیں جانتے تو پہلے نماز پڑھنا سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ. پہلے کیونکہ قرآن میں پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے، پہلے خود بچو بعد میں بچوں کو بناؤ. جب آپ نماز پڑھو گے آپ کا بچہ دیکھ کے خود بخود نماز پڑھنا شروع کرے گا. تو علم اس لیے افضل ہے، جہاد سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، تو علم دین حاصل کرو. یہ میں آخری وہ ترجمہ کر دے رہا ہوں جو میں نے حدیث بیچ میں رہ گئی تھی کہ نبی فرماتے ہیں ایک جنت میں محل بنایا جاتا کسی عالم کے پاس جب کوئی سیکھنے کے لیے طالب علم، اور مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، زمین آسمان اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ زمین پہ وہ چلتا ہے بخشا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بخشا ہوا ہوتا. وشہدت الملائکہ لہم بانہم اتقاء اللہ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کے آزاد بندے ہیں، جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہیں، یہ آزاد بندے ہیں. تو طالب علموں کو دیکھو تو یوں سمجھو جنتیوں کو دیکھ رہے ہو. اگر چاہتے ہو نظارہ کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے تو یہ طالب علم ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کو دیکھو. اگر دنیا میں جنتیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فضیلت ہے مسلمانوں علم دین کی. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں آخر میں مؤدبانہ، والہانہ، عاجزانہ، عاشقانہ کہ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جو تعلیم چاہو سیکھو، پہلے مگر دین کی تعلیم سیکھو. نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھو، روزہ رکھنے کا ڈھنگ سیکھو، حج کرنے کا ڈھنگ سیکھو، زکوٰۃ دینے کا ڈھنگ سیکھو. اور اس کے لیے جامعہ حبیبی آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے. یہاں آپ آئیے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجئے اور آپ بھی مسئلہ حضرت سے سیکھیے تاکہ فیضان آپ پر بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے کہا پہلے مجھے، اس میں بعد میں آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.